سلامت رہیں وہ آنکھیں، سلامت رہیں وہ کان، سلامت رہیں وہ آنکھیں، سلامت رہیں وہ کان جو سن رہے ہیں خیر اور کرم کی بات۔ معزز سامعین اکرام، ناظرین، وطن کے پاسبانوں، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ ایک بار پھر میرا اور آپ کا ساتھ ربیع الاول کے خصوصی ٹرانسمیشن آمد خیر البشر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور ربیع الاول کی پرکیف پرنور برکتوں والی ساعتوں میں اپنے اذہان کو منور کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، مرتبے کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے تو کائنات کی ہر شے، ہر جسم، ہر وہ چیز جو حرکت کر رہی ہے، جو جاندار ہے اور بے جان ہے، رب العزت کے تابع ہے۔ اور رب العزت نے جس انداز میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا، یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، وہ زمین، وہ صحرا دبستان میں تبدیل ہو گئے، لہلہاتے باغوں میں تبدیل ہو گئے، کہ آپ کے حکم سے اور آپ کی خوشی میں رب العزت نے اپنی خوشی ظاہر فرمائی، اور آپ کی رضا رب العزت کی رضا بن گئی کہ جب صلح حدیبیہ کے اختتام موقع پر ایک چلو بھر پانی بچ جاتا ہے اور نہ جانے کتنے بے شمار اصحاب مجاہدین پیاسے رہ جاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت کس طرح اپنے نبی کی لاج رکھتا ہے، کس طرح اس قرآن کی آیت، اس فرمان کو جلا ملتی ہے، کس طرح سے ہم اس آیت کو جان سکتے ہیں کہ کیسے رب العزت نے اپنے نبی کو کہاں کہاں پروردگار نے عزت بخش کر کے اور انہیں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب پینے کا پانی ختم ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ پانی پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صرف اور صرف یہ پانی موجود ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، ان کے حکم سے، ان کی رضا کو رب العزت رضا میں بدل دیتا ہے رسول کی، کہ ان کی جو چاہت ہوتی ہے پھر وہ رب کی چاہت بن جاتی ہے، جو نبی کہہ دیتے ہیں وہ رب کی عطا ہو جاتی ہے، اور جو رب چاہتا ہے وہ نبی کی چاہت بن جاتی ہے۔ تو ذرا دیکھیے ہوتا کیا ہے ماجرا، کہ اس پیالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کو، اصحاب کو پانی پینے کا حکم دیتے ہیں کہ ایک یک کے بعد دیگر تم پانی پینا شروع کرو۔ ایک صحابی پیتے ہیں پانی، وہ پیالہ پھر بھر جاتا ہے، دوسرے صحابی پیتے ہیں پانی، پھر وہ پیالہ بھر جاتا ہے، اور سیر ہو کر کے پیتے ہیں، جب تک پیتے ہیں جب تک کہ ان کی پیاس نہ بجھ جائے، جب تک کہ ان کی تشنگی نہ ختم ہو جائے، پھر تیسرے صحابی پیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ وہاں پہ موجود سینکڑوں ہزاروں اصحاب کرام اس پانی کو پیتے ہیں، لیکن وہ پیالہ وہیں کا وہیں موجود رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں موجود تمام افراد بھی اس پانی کو پی لیتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے میرے رسول کی شان۔ اس طریقے سے میرے رب نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا، اس انداز میں کہاں کہاں میرے رب نے اپنے نبی کی لاج رکھی۔ تو آج ہم اسی رسول، اسی احمد مختار محمد مصطفیٰ، ہمارے قلوب کا سکون، ہمارے اذہان کا سکون کے ذکر کے لیے یہاں موجود ہوئے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر اور عافیت کے معاملے سے اس پروگرام کے اختتام تک پہنچائے، اور ہم جب اس پروگرام کو یہاں سے رخصت ہو کر کے جائیں تو اپنی جھولیوں میں رحمتیں اور نیکیاں بھر کے جائیں۔ اور میں اپنے پروگرام کے توسط سے آپ سب کو بھی چاہوں گا کہ کچھ سکھا کر کے یہاں سے جاؤں۔ میرے درمیان اس وقت معزز مہمان موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں انتخاب عالم صاحب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عبد الوحید صاحب موجود ہیں، محمد وحید صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ماریہ موجود ہیں، ممتاز نعت خواں ہیں، خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتی ہوں۔ میں چاہوں گا کہ انہی کے نعت سے ہم اس ایوان میں داخل ہوتے ہیں جہاں پھول کھلتے ہیں رسالت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صاحب جمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں۔ میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں۔ اور جہاں میں یوں تو کروڑوں ہیں عاشقان رسول، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں۔ اور یہ تو انہیں پہ ہے کہ جس کو نوازنا چاہیں، یہ تو انہیں پہ ہے کہ جس کو نوازنا چاہیں، منیر اس میں تو اپنا کمال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہیں، ان کی مثال کوئی نہیں۔ میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں میری بہن ماریا، بہت خوبصورت اپنی نعت پیش کی اور ہمارے اذہان کو منور کیا۔ بڑھتا ہوں انتخاب عالم صاحب کی جانب اور چاہوں گا کہ کچھ اپنی ایسوسیشن کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا مشکور ہوں جزاک اللہ، کہ اتنی بابرکت محفل میں مجھے مدعو کیا گیا جزاک اور مجھے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنے کا موقع دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت۔ جزاک اللہ۔ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی جس کا میں فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہوں، یہ گزشتہ 28 سال پہلے ہم نے اس شہر کراچی میں اس کا وجود آیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم نے سب سے پہلے جو کام شروع کیا تھا وہ ٹی بی اور ایم ڈی آر کے پیشنٹس کے لیے کیا تھا۔
اس وقت لوگ ٹی بی کے پیشنٹ کے پاس جانے سے ڈرتے تھے کہ ٹی بی لگ جائے گی، کیونکہ ٹی بی کا اس وقت ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا، اور جو ایم ڈی آر کے جو پیشنٹ ہوتے تھے نا ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بیرکس میں رکھا جاتا تھا. اچھا. تو الحمدللہ اس وقت سے ہم جب کچھ فلنتھراپسٹ ہوتے تھے ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ جاتے تھے، ادھر میڈیسن کا ارینج کرتے تھے ان کے بیڈ پہ جو ان کو نیڈ ہوتی تھی. اس کے علاوہ ان کو ضرورت ہوتی تھی ہائی پروٹین کی، ہائی پروٹین ان کے لیے کھانا ضروری ہوتا تھا. تو ہم ان علاقوں ان جگہ پہ جاتے تھے الحمدللہ ان کے لیے ساری میڈیسن وغیرہ کا بھی انتظام کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھا، کیونکہ میرا جو براٹ اپ تھا خود ایک ملیڑ جیسے علاقے سے تھا، تو وہاں میں نے بہت سارے مسائل دیکھے تھے، کیونکہ ڈاکٹرز تو بہت ہوتے تھے، پرسکرپشن بھی مل جاتی تھی لیکن میڈیسن کا مسئلہ ہوتا تھا. پھر ہم نے ایک فری ڈرگ بینک بنایا، وہاں سے لوگوں کو میڈیسن دینا شروع کی. اور وہ میڈیسن ہم کہاں سے کلیکٹ کرتے تھے؟ مختلف کالجز میں ہم نا پروگرامز کرتے تھے، وہاں پر جناب کیا نام ہے ہم یوز میڈیسن کلیکشن کرتے تھے. اس زمانے میں اتنے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے لوگوں کے، لیکن آج تو خیر ایک لیوش قسم کے ہم لائف گزار رہے ہیں اور ایک دوسرے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا، اس وقت لوگ ہم جب جاتے تھے اپنا میمنگوٹ ادھر، تو وہاں پر لوگ پیناڈول اور جناب والا یہ اپنا کیلپول سیرپ کے لیے ترستے رہتے. تو الحمدللہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا اور پھر اس کے بعد یہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اس کے بعد ہم نے بہت سینکڑوں کیمپ کیے. سب سے پہلے یہ ملیر میں اس کی وہاں جی ہاں، ہم نے سب سے پہلے وہاں ایک سینٹر بنایا میں نے اپنے والد کے نام کا، یعقوب مرزا میموریل کلینک الٹرا ساؤنڈ سینٹر. 94-95 کی بات ہے ایگزیکٹلی. اس کے بعد جناب کیا نام ہے وہ آج تک الحمدللہ قائم و دائم ہے. دوسرا ہمارا سینٹر ہے جو جناب یہاں پر چلتا ہے اپنا اسکیم 33 میں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارا جو پروجیکٹ سب سے اہم جو پروجیکٹ چل رہا ہے، ہم جو نا پیور واٹر سپلائی میں مختلف علاقوں میں ہینڈ پمپ اور سمر پمپ لگا رہے ہیں. ویری گڈ. ابھی ہم نے جناب سرجانی ٹاؤن میں تقریباً 8 سے 10 ہینڈ پمپ اور مساجد اور امام بارگاہوں میں جناب ہم نے سمر پمپ لگائے. اسی طرح کل ہی میں نے فری آف کاسٹ. جی ہاں الحمدللہ میرے پاس ایسے ڈونرز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے چاہوں گا کہ یہاں دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے کاروبار میں برکت دے. کل میں نے پرانا گولی مار میں لگایا، وہاں سمر پمپ لگایا الحمدللہ. 3 مساجد کو اس کا پانی جائے گا اور وہ علاقے کے لوگ بھی مستفید ہوں گے. اسی طرح ہم نے ملیر میں 3 ہینڈ پمپ لگائے اور سمر پمپ لگائے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری موبائل ہیلتھ کلینک بھی ہے جو ہم مختلف ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ڈاکٹر نہیں ملتی، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتی. اگر ہم ڈسپینسری بنا بھی دیں نا تو وہاں پر اپنا یہ ڈاکٹر نہیں ملے گی MBBS ڈاکٹر، ویسے تو LHP وغیرہ تو مل جائیں گی. تو ہم وہاں پر ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ ہماری جو اکوپڈ اپنا موبائل ہیلتھ کلینک ہے وہ ہم جناب ان علاقوں میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر جناب ان کا جنرل OPD، گائنی OPD اور جناب اپنا الٹرا ساؤنڈ، یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہم سب وہیں جا کے کرتے ہیں. تو بس الحمدللہ جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں لوگ، ان کا تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل سے یہ میسج کمیونیکیٹ کروں کہ آئیے بڑھیے آگے، کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کے معاشی حالات بہت خراب ہیں. اگر ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر گلی میں بھی ایک کلینک کھول کر کے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو وہ 500 سے 1000 یا 1500 روپے کا بل ایگزیکٹلی بھلے آپ چھینکتے ہوئے اس کے پاس جائیں تو آپ نے واپس آنا ہے تو 1500-2000 روپے دے کے لازماً ایک OPD کے چارجز ہی تقریباً 300-500 تو ہیں نارمل. پھر وہ دوائیں ہیں، کوئی نہ کوئی ڈرپ کو دے دیں گے آپ کو. ٹیسٹ ہیں. تو اس وقت جو حالات ہیں جن حالات سے لوگ معاشی طور پہ گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے مشکلات کو ان کی آسان کریں. تو میں یہی میسج دیتا ہوں لوگوں کو، کیا نام ہے نوجوانوں کو خاص طور سے، کہ اگر ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ اور فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو سوشل ورک کرنا پڑے گا. انڈیویجولی ہمیں کام کرنا. ایگزیکٹلی ہم نے سب نے کام کرنا. سارا لوڈ گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں. ایگزیکٹلی ہم ان کی طرف دیکھتے رہیں گے تو کام ہمارے نہیں ہوں گے. ہماری گلی میں اگر پانی کھڑا ہوا ہے گندا اور اس سے جناب اللہ مچھر بن رہے ہو جو ہمیں کاٹ رہے ہیں تو بیماریاں پھیل رہی ہیں نا. بجائے اس کے کہ ہم بیماریوں کے علاج میں پیسے لگائیں، آپ اس کو صفائی کروا دیں. ہم انتظار کریں گے میونسپل والے آئیں گے، وہ بالکل آپ اس کی صفائی کرا دیں، آپ اس کو صحیح کرا دیں تو آپ بیماریوں سے ہی بچیں گے اور یہ بھاگ دوڑ و پریشانیوں سے بچیں گے. تو یہ کنسپٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے لوگوں کے اندر، سیوک سینس بنانا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا خود اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو صاف ستھرا رکھیں گے تو بیماریاں انشاءاللہ پھر خود بہت کم ہو جائیں گی. نہیں ماشاءاللہ آپ سے بڑی اچھی گفتگو جاری ہے. انتخاب علم صاحب کے حوالے سے میں پھر آپ کو ایک دفعہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک کارپوریشن چلا رہے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کچھ ڈونرز موجود ہیں جس میں انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، بیڑا اٹھایا ہے، ان علاقوں میں پانی کی سپلائی اور اس کے لیے سمر پمپس وہاں لگا کے دیتے ہیں، سیکشن پمپس لگا کر کے دیتے ہیں اسپیشلی مساجد میں یا ریموٹ ایریاز میں. پلس انہوں نے ایک موبائل ہیلتھ سروس سٹارٹ کی ہے جس میں کمپلیٹ OPD موجود ہے اور اس OPD کے ساتھ اس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو فری آف کاسٹ کیے جاتے ہیں. تو جو حضرات جو کہ آمدنی کے حوالے سے، آمدنی ظاہر ہے آج اگر کسی کی زیادہ بھی ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اسپتالوں کے چکر لگائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو جس کی آمدنی ہے
یا اس کی آمدنی بہت کم ہے وہ ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھائے تاکہ وہ پیسے اگر آپ کے سیو ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر, ان کی تربیت پر اور ان کے ڈیلی کے اخراجات پر خرچ کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وحید صاحب. ایک سوال آپ سے بھی لے لیتا ہوں. وحید صاحب تھوڑا سا اپنی جو آپ کی جو کوششیں ہیں اس حوالے سے, ویلفیئر ایسوسیشن اس کے حوالے سے. میٹرو ون چینل کا شکریہ جنہوں نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے بولنے کے لیے موقع دیا. ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, عزت مآب ہیں. میرا عمرہ ڈیفینڈر سے تعلق ہے, میرا 2019 سے عمرہ ڈیفینڈر کام کری. کیا دوبارہ سے ایک دفعہ فرمائیے. عمرہ ڈیفینڈر اوکے ٹھیک 2019 سے قائم کی, 2019 سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انسانی خدمت کے کام ہو رہا ہے. اچھا. جس طرح کسی غریب کا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے پیسے نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اچھا, اس کو ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کی بہت مہربانی ہے, ان کے بعد بھیجتے ہیں, وہ بیچارے بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. ویری گڈ. ہاں پیمنٹ میں ان کے ٹیسٹ وغیرہ کر دیتے. تو ٹیچرز وغیرہ کو کچھ بینیفٹ مل جاتا؟ جب اسکول ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, اسپیشلی پرائیویٹ اسکول کی, ٹیوشن سے پڑھاتے ہیں, اس کی طرف ان کے لیے کچھ آپ لوگوں نے اس کی طرف ابھی نہیں آئے ابھی ہم لوگ. اگر وہ لوگ آئیں گے ان کے ساتھ پروگرام کے توسط سے آپ سے گزارش کروں گا کہ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کے لیے کچھ اگر ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے بھی کھڑے ہوں گے ہم لوگ. جی جی بالکل. ہر جو غریب جس کو مدد چاہیے ہر طریقے سے ہم لوگ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے ابھی شارا پیتر اسٹارٹ گیٹ کے بعد سے اپنا آفس اسٹارٹ کیا, 15 دن ہوئے. جی جی. وہ میرا ڈیفینڈر کے حوالے. اور یہی گزارش میں انتخاب بھائی سے بھی کروں گا کہ پرائیویٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں وہ بڑے قلیل آمدنی میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ماریا بیٹھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے کہ جانتی ہوں گی یقیناً. ان کے لیے ان کو سپورٹ ہمیں مل کر کے کچھ نہ کچھ کر کے ان کے لیے کرنا ہے. کیونکہ میرے جو پورا جو خاندان ہے نا اس کا تعلق ہی ایجوکیشن سے. ٹھیک ہے. اور میرے وائف ہیں, میرے فیملیز میں بہت سارے, میرے فادر خود ایجوکیشن سپروائزر تھے ان 1986 کی بات بتا. اچھا ماشاءاللہ. تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ضرور اس پہ بھی غور کریں. انتخاب بھائی نے اور وحید بھائی نے انشاءاللہ وعدہ کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کی جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی سندھ میں, کراچی میں, ظاہر ہے کہ ان کی سیلری مناسب ہوتی ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتی, اور اس میں وہ خدمت کر رہے ہیں اس ملک کی. ان کے لیے انشاءاللہ یہ فری OPD اور فری ٹیسٹ کا یہ انتظام کریں گے. اور جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی میں اپنے کسی پروگرام کے توسط سے آپ کو بتاؤں گا, تو آپ ان سے پھر رابطہ کر سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یسرا, اور میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یسرا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ نے ماریا سے سنی, تو اب میں چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے سامنے ایک ثنا خان جو میرے سیوان میں موجود ہیں, جو کہ ابھی ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے, اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ ان کو نعت پڑھوانے کی یہاں پہ سعادت بخشنی ہے. کچھ ایک آدھ سوال اس دوران ہم انتخاب بھائی سے کر لیتے ہیں. انتخاب بھائی یہ بتائیے کہ جو خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز ہیں, تو رورل ایریاز میں بڑی اس وقت فقدان ہے, اور میں جب میرا جانا ہوتا ہے اس خاص طور پہ بلوچستان میں زیادہ دور اپنے جائیں ہم, یہاں سے نکل کر کے اگر تھوڑا سا آگے گڈانی کی طرف چلے جاتے ہیں, ہب سے نکل جاتے ہیں, تو ہب کے راستے میں جو میں ان کی رہائش کا معاملہ دیکھتا ہوں تو میری تو روح فنا ہو جاتی ہے کہ جس طرح وہ رہ رہے ہیں, نہ وہاں پہ بجلی ہے, نہ اس پہاڑی سنگلاخ پہاڑوں میں کوئی رہنے کا صحیح انتظام ہے, نہ سیکیورٹی کا کوئی انتظام ہے. کیا وہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہے یا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر کے کچھ وہاں پر کریں؟ ریاست کی تو ذمہ داری ہے کہ کم از کم لوگوں کو شیلٹر تو مہیا کیا جائے. اب میں نے جو ہے نا الحمدللہ انٹیریئر میں بہت کام کیا. ٹھیک ہے. انٹیریئر میں خاص طور سے جناب جب سیلاب آیا تھا نا, تو وہاں پر ہم نے فری میڈیکل کیمپ بھی آرگنائز کیے تھے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے نا مختلف جیسے کہ اپنا واٹر کولر کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ جناب اپنا ماسکیٹو نیٹ کی ضرورت تھی, وہاں پر اپنا راشن کی ضرورت تھی, تو یہ سارے ہم نے الحمدللہ وہاں پرووائڈ کیے. اور اکثر ہم وہاں پر میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں, اور تاکہ یہ کہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اور جو آپ ہب کی ادھر کی بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا ہمارا پروگرام ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس پروگرام کو لے کے چلیں جو ہمارا ہینڈ پمپ کا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جب
پانی کی لائنیں نہیں ہیں, جہاں پر جناب بجلی نہیں ہے, تو وہاں پر یہ ہینڈ پمپ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ان لوگوں کی, جہاں ہم لگا رہے ہیں نا, جس طرح لوگ دعائیں دیتے ہیں نا, ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور الحمدللہ میرا تو کام, اگر آپ دیکھیں گے پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کا پیج تو دیکھیں گے, ہم نے آرفنیج کے لیے بھی کام کیا ہے, ہم نے سینئر سٹیزن کے لیے بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ ہم نے جناب کیا نام ہے اپنا شیلٹر ہاؤس وغیرہ کچھ بنا رہے ہیں, شیلٹر ہاؤس وغیرہ سینئر نہیں, شیلٹر ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں نا اس شہر کراچی میں, بہت سارے شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں ہم جا کے جناب کیمپ آرگنائز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے میں نے کام کیا. ہم تو اس وقت مختلف کالجز میں کیمپ لگاتے تھے اور وہاں سے بلڈ کلیکشن کرتے تھے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. ایون یہ کہ ہم نے جناب جیلوں میں بھی کیمپ لگائے, اور وہاں جو قیدی تھے بڑے شوق سے جناب بلڈ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی, ایک تو یہ کہ ان کی 1 ماہ کی سزا معاف کر دی جاتی تھی جو قیدی بلڈ دیتا تھا. تو ہم نے وہاں کیمپ لگائے, اس سے یہ ہوا کہ وہاں پر بلڈ دینے سے پہلے ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ HIV تو نہیں ہے اس بندے کو, ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے. تو ہم نے وہ ریپڈ ٹیسٹ کیا, تو پھر وہاں پر جب ہم نے سینٹرل جیل میں لگایا تھا جو لانڈی والے میں, تو ہم نے تقریباً 100 سے اوپر پوائنٹ لیے تھے. اس میں 28-30 جو ہے نا ایسے بھی پیشنٹ نکل آئے تھے جن کو HIV تھا اور جو پتہ ہی نہیں تھا. وہ ریپڈ ٹیسٹ کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ جی ان کو یہ بیماری ہے, تو پھر ان کو آئسولیٹ کیا گیا, پھر ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. اچھا الحمدللہ جو آپ نے جو پروگرام میں بلایا, اور یہ جو ربیع الاول کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے تو خاندان میں الحمدللہ شروع سے ربیع الاول میں کیا آپ نے محفلیں, الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت محفلیں ہوتی ہیں, اور ہم تو بہت شوق اور ذوق سے جناب جانتے ہیں, ہمارے یہاں تو جانتی ہیں. میرا جو کزن ہے احمد اللہ قاسمی, وہ تو انٹرنیشنل آرگنائزر ہے نعت کا, اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا جب ربیع الاول ہوتی تھی, بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ الحمدللہ صبح فجر کے بعد جناب اللہ قرآن خوانی ہوتی تھی, اس کے بعد جناب کیا نام ہے دعائیں ہوتی تھی, پھر نماز کی اس کی جلوس کی تیاری کرتے ہیں الحمدللہ. اور گھر میں ہماری والدہ جو ہے نا جناب اپنا کھیر اور پوریاں بناتی تھی, مجھے بڑا یہ نہیں یاد, بس وہ دوبارہ وقت آ رہا ہے, آ چکا ہے الحمدللہ. تو والدہ ہماری بناتی تھی, وہ ہمیں سب بہت اچھا لگتا تھا, بڑی خوش, کیونکہ اصل میں اس سے ہوتا کیا تھا, اس سے کیا ہوتا تھا, جو چھوٹے بچے ہیں جو کم عمر ہیں, جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہیں, تو وہ ان کا ایک جذبہ ان کا اس سے ڈیولپ ہوتا تھا, اور وہ بڑے محبت سے وہ کوئی پانی پلا رہا ہے جا کر کے, کوئی کھیر بانٹ کے آ رہا ہے, کوئی اپنے پڑوسی کا بریانی دے کر کے آ رہا ہے, کوئی مٹھائی دے کر کے آ رہا ہے. ہوتی تھی یہ جب محفلیں ہوتی تھی نا, جب لوگ جمع ہوتے تھے نا, بڑی محبتیں ہوتی تھی. اب یہ محفلیں کم ہو گئی ہیں, اس کا دکھ ہوتا ہے ہمیں. اور جناب جس طرح کے وہ میں بتا رہا تھا کہ صبح ہم جلوس کی تیاری کرتے تھے اور جلوس میں جاتے تھے, اور اس میں یہ ہوتا تھا ایک ذوق ہوتا تھا, ایک شوق ہوتا تھا, اور لوگوں کو بتانا ہوتا تھا کہ جناب آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے, اور عید میلاد النبی کی وجہ سے ہمیں باقی یہ دیکھیں افسوس کی بات کہ کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا. بھائی اگر مثال ہے کہ آپ اس کو کوئی آپ کو آبجیکشن ہے بھی, تو آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم خوشی کس کی منا رہے ہیں, خوشی کس کی منا, ہم کوئی نیگیٹو کام تو نہیں کر, ہم تو اس ہستی کی خوشی منا رہے ہیں. ربیع الاول کو منائیں, 12 کو منائیں, کچھ 17 کو منائیں, محرم میں منائے, کسی بھی, ہم اپنے نبی کی خوشی منا رہے ہیں. 9 کو منایا جائے, 12 کو منائے, 17 کو تو اس میں یہ کنٹروورشل اس کو کیوں کیا گیا, کتنی یعنی کہ ایک دکھ کی بات ہے کہ ہمارے لیے تو پورا سال ہمارے نبی کا سال ہے, ہر دن نبی کا ہے ہمارے لیے. ہم سے محبت کی بات کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کیا کر رہا ہے, ہم اپنے طور پہ مناتے ہیں الحمدللہ. اور ہزاروں لوگ, کروڑوں لوگ جن کی نسبتیں رسول سے ہیں, جن کا دامن امت نے تھاما ہوا ہے, جو اپنی کامیابی کو, اپنی آخرت کی کامیابی کو سب اپنا نبی کو جانتے ہیں, تو ان کے لیے تو ہر دن ان کے دن ہے. میں عام طور پہ وہ نعت بڑی سنتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی روک لیتی ہے آپ کی نسبت, آنے والے سب عذاب ٹلتے ہیں. جی وحید بھائی, آپ بھی کچھ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جو آج کل ایک منافرت والا معاملہ ہے, ہونا چاہیے کیا یہ 12 ربیع الاول سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے, بڑا اچھا سسٹم. جی یہ تو اس کے نام سے ہم چل رہے ہیں, بولنا ہمارا منوبل, ہاں یہی نام تو ہے نا جو میں کھڑے رکھا ہوا ہے. اچھا کہ اس نام کے دم سے ہم لوگ چل رہے ہیں سر. ہاں وہ شاعر نے کہا نا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, ہے نا, کہ نبی کا جو سہارا ہے وہ تو امت کے آخر تک ان کے بیک اپ پر ہے نا, تو جب ان کا سہارا ہمارے ساتھ, انہی کے نام سے ان کی دم سے ختم نبوت کا سسٹم چلا ہوا ہے. بے شک کہیں نہ کہیں محفل ہو رہی ہے. ابھی 7 ستمبر کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بہت اچھی محفل کی. اچھا ماشاءاللہ. عرفان محمود برق صاحب کراچی آئے ہوئے تھے, ان کو لے کے گئے تھے, بہت اچھا پروگرام. ابھی جیسے میں نے صلح حدیبیہ کا واقعہ سنایا, ایسے تو بے شمار سینکڑوں ہزاروں معجزات آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں,
جو اس زمانے میں لوگ تو آپ کا معجزہ دیکھ کر کے دھنگ رہ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. کسی نے آپ کو سپر نیچرل کہہ دیا، کسی نے آپ کو توبہ نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. لیکن جو نظر والے لوگ تھے، جن کو اللہ نے نظر عطا فرمائی تھی، وہ تو کسی معجزے کے بھی انتظار میں رہے بغیر آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے. مولانا میں ابھی اس وقت واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں، عرفان محمود برق صاحب ایک قادیانی تھے، اچھا، اور بڑے ہائی لیول کے قادیانی، پورے ان کے باپ سب بہت ہائی لیول کے قادیانی تھے. لیکن اللہ نے ان کو ایسا راستہ دیا، مسلمان ہوئے، اور مسلمان لوگ اب سب جگہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی بات، اللہ نے ان کو راستہ دکھایا نا دین کا. 9,000 قادیانیوں کو مسلمان کر دیا. واہ 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 واہ. ابھی وہ 12 ربیع الاول تک کراچی میں ہی ہیں، روزانہ کہیں کہ محفل ہو رہی ہے. 7 ستمبر کو ہم نے ہائی کورٹ میں کیا، 8 ستمبر کو میں نے اپنے اسٹار گیٹ والے آفس میں پروگرام کروایا ان کا. پھر دوسری دن رات کو کرنگی کے سائٹ ایریا گئے، آج میٹرو بل سائٹ ایریا میں رات کو عشاء کے بعد پروگرام ہے. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے اس نسبت سے اس مدینے والے تاجدار کی کہ جس مدینے والے تاجدار کے صدقے میں ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی خیال کو مزید تقویت دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں یسریٰ ارسلان، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں میں ڈرامہ نیوز چینل کی کہ جنہوں نے مجھے اس ناچیز کو اس بہت ہی بابرکت نورانی محفل کا حصہ بنایا. اللہ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں رب کائنات آمین 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 آمین. شروع کرتی ہوں نبی علیہ السلام کی ذات مقدس میں کلام. لب پسلی اللہ کے ترانے، لب پسلی اللہ کے ترانے، عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اور جن کے خاطر یہ عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. آج پوری ہوئی دل کی حسرات، آج پوری ہوئی دل کی حسرات، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. قبر میں اے فرشتوں نہ آنا، سبحان اللہ. قبر میں اے فرشتوں نہ آنا، کہ میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. قبر میں اے فرشتوں نہ آنا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، عشق آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. مجھ کو محسوس یوں
सूंघ रहा है कि ये हवा ये फजा कह रही है मेरे सरकार आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी युसरा अरसलान जो अपनी अक़ीदतें बारगाह किश्वर कौनैन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतें पेश कर रही थी, वो कि जिनके लिए इस कायनात को सजाया गया और फिर उन्हें इस दुनिया में भेजा गया। यानी पहले उनकी ज़ात को तख्लीक किया गया, फिर इस कायनात को सजाया गया, इस दुनिया को बनाया गया। 1,24,000 के करीब पैगंबर, रसूल और नबी भेजे गए और उसके बाद उनके सरदार अहमद मुख्तार को यहाँ पर भेजा गया। क्या शान है मेरे रसूल की! क्या हम दावा कर सकते हैं आशिक रसूल होने का? कितनी बड़ी हमारी गलती है। मैं तो कहता हूं कि हम गुलाम रसूल होने का भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामी रसूल तो बहुत बड़ा मनसब है। गुलामी रसूल में तो बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। हम आशिक रसूल का स्लोगन अपने ऊपर लगाते तो हैं, लेकिन सबसे पहले हम अगर अपना जायज़ा लें तो क्या हमारी ज़ात में आशिक रसूल होने वाली कोई भी ऐसी खुसूसियत मौजूद है? लोगों का हक खाना हमारा महबूब मशगला, लोगों का दिल दुखाना हमारा महबूब मशगला, लोगों को तकलीफ देना हमारे जहनों का सुकून, पड़ोसियों को उनका हक ना देना, पड़ोसियों को बिला वजह में तकलीफ देना, अपने साथ मुंसलिक लोगों को तकलीफ देना, ये हमारे महबूब मशागिल में से। और यही मेरे रसूल ने ख़ास तौर पे ताकीद की थी कि अगर अल्लाह की बारगाह में किसी शख्स को बरतरी हासिल करनी है तो वो वही होगा जिससे उसका के साथ मौजूद शख्स खुश है, जिससे उसका भाई खुश है। और अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे अमल से खुश नहीं है तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारा दौलतमंद होना, तुम्हारी खैरात, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा रोज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तय करना ज़रूरी है कि अगर हमारी ज़ात में कहीं ऐसी कोई कोताही मौजूद है जिसकी वजह से हमारे इतराफ़ में मौजूद लोगों की दिल आज़ारी होती है किसी भी हवाले से, तो हम सबसे पहले अपना जायज़ा लें, हम इंसाफ करें, जस्टिस और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था मेरिटोक्रेसी का, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे हमारे मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पैगाम के मुताबिक यहाँ पर मेरिटोक्रेसी हो, तो हमें जस्टिस को यहाँ पर लागू करना होगा। जस्टिस हमें इंडिविजुअल अपनी ज़ात में भी करना होगा कि हम कहाँ पर तफरक़े से काम लेते हैं, कहाँ डिस्क्रिमिनेशन से काम लेते हैं, किस जगह पर हम लोगों को उनका हक जो है हम उनको नहीं दे पाते। ये ज़रूरी है ये सब चीज़ें तय करना, तभी जा कर के हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और फिर हम ग़ुलामी रसूल का किसी हद तक स्लोगन अपने ऊपर लगा सकते हैं कि हाँ हम तो उनके गुलामों के गुलाम हैं। लेकिन आशिक बनने के लिए तो अपनी गर्दनें कटवानी पड़ती हैं, अपना जान माल सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है आने रसूल के ऊपर। तो जब हम उस दर्जे पर पहुंच जाएं तो उसके बाद तो हम अपने आप को आशिक कह सकते हैं, दूसरे कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक हमने अपने इस अमल से इज्तनाब करना है। पहले गुलामी का तौक, उसके बाद इश्क के मर्तबे के ऊपर आना है। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ ही रहेंगे। एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। आप सब मुलाहिजा कर रहे हैं आमद खैरुल बशर, जो कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में आप तक पहुंचाई जा रही है मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुत से। जैसा कि मैंने पहली ट्रांसमिशन में भी आपके सामने एक ऑफ़र रखी थी, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी बैंक का ये गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। और प्रॉपर्टी बैंक जो है वो ऑफ़र आप लोगों के लिए दे रहा है उन लोगों के लिए जो कम कीमत पर मकान हासिल करना चाहते हैं या जो अब तक अपना घर नहीं बना सके। तो रबीउल अव्वल के महीने में आपके लिए ख़ास तौर पर ऑफ़र है प्रॉपर्टी बैंक की जानिब से कि अगर आप इनसे बना बनाया रेडी टू मूव मकान परचेज़ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 22,60,000 रुपीज़ में आपको ये आसान स्केजुअल पर मिलेगा। और इसमें भी आपको अगर रबीउल अव्वल के महीने में आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से इनसे रब्ता करते हैं तो आपको इसके साथ गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं, प्लस आपको मज़ीद इसमें रिलैक्सेशन जो भी हो सकेगी, मज़ीद जो ताउन होगा, डिस्काउंट होगा, वो भी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से दिया जाएगा। तो लिहाजा इस रबीउल अव्वल की इस ऑफ़र से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। वो लोग भी फ़ायदा उठाएं जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट में चाहते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो जाए,
اور جو آگے بچوں کی تعلیم میں کام آ جائے گی, آگے بچیوں کی شادیوں میں کام آ جائے گی, ان کے معاملات میں. اور وہ لوگ جو اب تک اپنے گھروں میں شفٹ نہیں ہوئے, تو گلشن معمار سے نزدیک یہ سوسائٹی ہے, پلانٹ سوسائٹی ہے. یہاں پر باقاعدہ روڈز موجود ہیں, بجلی موجود ہے, گیس کا انتظام یہ لوگ کر رہے ہیں, وہاں پر سیکیورٹی اچھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ اتنی کم قیمت میں تیار مکان کا ملنا ناممکن ہے, اور وہ بھی شہر کراچی کے وسط میں. تو انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم فائدہ مند بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے. اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کیونکہ اب اختتام کی جانب ہے, چند منٹ ہی ہمارے رہ گئے ہیں, اور ہم سمندر کو کوزے میں بند ہی کر سکتے ہیں, بس یہی کہہ سکتے ہیں. اور یہ اس کی مصداق یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے انتخاب بھائی آج یہاں پر آئیں, اور ان سے بڑی گفتگو اچھی ہوئی, خدمت کر رہے ہیں عوام کی, قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وطن کی خدمت کر رہے ہیں. اور وہ لوگ, میں ان سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جو اپنے کام کے ذریعے, چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف ہو, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, وکلا ہوں, افواج پاکستان ہوں, یہ سب اس ملک کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں, اس کی تعمیر و ترقی میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کا ایک بڑا نام ہے, کام ہے. تو آپ جو پیغام دینا چاہیں اپنی قوم کو اپنی طرف سے دیجیے. میں بہت اہم بات کرنا چاہوں گا اس وقت کہ میں جب آرفنیج ہوم جاتا ہوں تو وہاں پر کچھ تو بچے یتیم ہوتے ہیں جن کے کوئی ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, تو وہ بیچارے حالات کی وجہ سے وہاں آ جاتے ہیں. لیکن اس وقت مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے کچھ بروکن فیملیز کے جو ہے نا وہ بچے وہاں ہوتے ہیں, کہ وہ جو پیرنٹس کے درمیان جنم کھلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی, تو وہ بچے جو ہے نا بڑے نفسیاتی ہو جاتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں تو ان کا درد محسوس کرتے ہیں. تو میں آج اس چینل کے توسط سے یہ اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را برداشت کریں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ لوگ تو اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جو بچے جو نا وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے معاشرتی مسائل ہو جاتے ہیں. گو کہ وہاں پر جناب اللہ بہت سارے آرفنیج ہوم میں بہت اچھی تربیت بھی, تعلیم کا بھی انتظام ہے, علاج کا بھی ہے, لیکن ماں اور باپ کی جو کمی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. خدا را برداشت کریں اور اپنی فیملیز کو جناب محفوظ کریں. ہو دیکھیں کتنی آپ نے گہری بات کر دی کہ جو ماں باپ اور پھر ماں باپ کی طرف سے ہونے والی پرورش, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سچا جذبہ رکھا ہے کہ جو صرف ماں یا باپ ہی اس جگہ کو لے سکتے ہیں, اور وہی اس انداز میں اپنی اولاد کی پرورش کر سکتے ہیں جو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور کوشش کر سکتا ہے, کوئی اور ان کو گود لے سکتا ہے, لیکن وہ چیز نہیں, لیکن وہ باؤنڈنگ, وہ محبت, وہ خلوص نہیں مل سکتا اس بچے کو جو کہ ایک ماں یا باپ سے ملتا ہے. تو لہٰذا ماں اور باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اور باقی آپ نے آرفنیج کے حوالے سے اب وہ جو بچے ہیں تو وہاں پر جو حقیقت بات ہے کہ ان بچوں کی گروتھ اور ان بچوں کی گروتھ جو ماں باپ کے سائے میں پلے ہیں, ان کے سامنے بڑے ہوئے ہیں, بہت زمین اور آسمان کا ڈیفرنس ہوتا ہے. کانفیڈنس کا ڈیفرنس ہوتا ہے ان میں, جو ہے تعلیمی معاملات کا ڈیفرنس ہوتا ہے, اسلامی اقدار کا ان کے اندر معاملات میں کمی آ جاتی ہے, جو کہ زندگی میں ان کو کہیں نہ کہیں ضرور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. اصل میں ایک مکمل نامکمل زندگی ہوتی ہے ان کی, جب بھی چاہے جتنے بھی عہدوں پہ بڑے چلے جائیں, لیکن کسک وہ محسوس کرتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلا دیں, اندھیرے خود بخود ختم ہو جائیں گے. ایک شعر میں اور پڑھتا ہوں کہ ایک داور حشر مجھے تیری قسم, ایک داور حشر مجھے تیری قسم, عمر بھر میں نے عبادت کی ہے, تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے. اور یہ دیکھیں نا, ابو بن ادھم کو بھی اللہ رب العزت نے اعلیٰ ترین جذبہ, جو اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا, ان کا ٹاپ آف دا لسٹ جو نام تھا اس گولڈ کی کتاب میں, اسی وجہ سے تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے. تو ناظرین, اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پیغام کہ انسانیت کی خدمت کو اپنا اولین فرض بنا لیجئے. نبی نے بھی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی نا, 1,24,000 انبیاء نے بھی انسانیت کی خدمت کی. تو آج اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اگر ہم اس میں سے کچھ حصہ نکال کے چند پرسنٹ, 10%, 5% ہم اگر اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت انسانیت کے لیے کسی بھی حوالے سے, اگر آپ ٹیچر ہیں آپ پڑھا کر کے خدمت کر لیجئے, آپ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ معالجہ کر دیجئے. ٹھیک ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں لوگوں کی, آپ لائر ہیں, آپ فری آف کاسٹ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر دیجئے. قانون کے میدان کے اندر آپ کی یہ مدد قبول ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب نوازتا ہے ان لوگوں کو جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, انسانیت کی قدر کرتے ہیں. میں چاہوں گا وحید بھائی سے بھی پیغام لے لوں, آپ اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام کا اہتمام. سب سے بڑی دکھا تو بہت اچھی بات کی, ہم سب سے بڑی چیز ہے انسانیت کی خدمت. اگر انسانیت کی خدمت ہم صحیح طریقے سے کر لیں اور اس کو دیکھ لینا,
اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے. کوئی خدمت لیکن ہم لوگ تو آج کل بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے. غریب کے اپنے لیے سوچ رہا ہے انسان, غریب کے لیے کوئی نہیں سوچتا. سب سے بڑی غریب کی خدمت کر کے. ناظرین غریبوں کے لیے سوچئے, ان کے لیے سوچئے جو نادار ہیں, کیونکہ نبی نے بھی پوری زندگی یہی کیا. سہارا ہیں, سہارا تھے, سہارا رہیں گے یا رسول اللہ آپ, غریبوں کا, غم گساروں کا, ہم جیسے دکھ کے ماروں کا. انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجئے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی سوچ کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ اور نئے انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ. اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان. اپنے میزبان اور دیگر ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد. ماریا سے گزارش کروں گا کہ آخر میں کوئی کلام پیش کیجیے. جاتے جاتے شاہ رخ مرزا کی خوبصورت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. بہت اچھی اور بہت خوبصورت ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور عمار بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت پیارا بولتے ہیں ماشاءاللہ سے. خواب عالم کی فرمائش پر خالد محمود صاحب کا بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں.